اپنی عاجزی کا اعتراف ہی ہماری معرفت ہے۔ جی اللہ تعالیٰ جو مشرف ہوئے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرمائے، جن کے دل میں حسرت ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اذن دخول، وہ آخری دروازہ جہاں سے امام سے اجازت لے کے آپ اندر داخل ہوتے ہیں ذریع کے پاس، ایک خاصا لمبا اذن دخول ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پالنے والے تیری ہر نعمت پر شکر ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ باقی جو لا بے شمار نعمتیں ہیں ان کو چھوڑ کے ایک نعمت جس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، جی اس شکر کی توفیق بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کروں، دوسرا شکر کروں، یہ دوسری توفیق بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہے۔ تیسری توفیق بھی تیری طرف سے ایک نعمت ہے۔ جی یہ کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ خدایا کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ حضرت موسیٰ نے جب یہ مشکل خدا کی بارگاہ میں پیش کی کہ خدایا تو نے کہا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، جس نعمت کا بھی ہم تیرا شکر ادا کریں یہ خود تیری طرف سے توفیق کی صورت میں ایک نئی نعمت ملتی ہے، یہ سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، کس طرح ہم تیرا شکر ادا کریں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تجھے اپنی عاجزی کا اگر احساس ہے یہی تیرا شکر ہے۔ تجھے اگر اپنی عاجزی کا احساس ہو گیا ہے کہ میں خدا کی نعمتوں کا کما حق ہو شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی تیرا شکر میری بارگاہ میں قبول ہے۔ ہمیں کتاب پڑھاتے ہیں یہاں باب ہادی اشر آغا صاحب بھی پڑھاتے رہے، اس کی شروع میں اللہ کی معرفت کے بارے میں ایک شعر ہے، فیک اعجوبۃ الکون غدا الفکر کلیلا، اے آجوبہ روزگار۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی سے مخاطب ہے، اے آجوبہ روزگار، فیک یا اعجوبۃ الکون غدر فکر کلیلا، تیری ذات کے بارے میں وہ سوچ کے میری فکر تھک گئی ہے۔ جی انت حیرت ذو اللب وبلبلت العقولا، تیری ذات نے جی انت حیرت ذو اللب، تمام ارباب عقل کو تیری ذات نے متحیر کر دیا ہے، فکروں کو مضطرب کر دیا ہے۔ کلما قدم فکری فیک شبرا فرمیلا، تیری ذات کے بارے میں سوچ کے جب ایک بالشت میں آگے بڑھتا ہوں میری فکر، پھر ایک میل میری فکر کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات جیسا وہ ہے ویسے ہم اس کی معرفت نہیں کر سکتے۔ جی رسول اور علی اور بطول ان کی ذات کو درک کرنا جی وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔